بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے، باب دعوت الوالدین۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی دعا یا بد دعا، والدین دونوں میں مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ والدین کی دعاؤں کو پالیں، انہیں خوش رکھیں، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کی بد دعا سے بچیں، بد دعا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس سے بچیں، کیونکہ بد دعا در حقیقت میں ان کی ناراضگی اور عدم رضا کو ظاہر کرتا ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں، کیونکہ دعا کی طرح بد دعا بھی ان کی قبول ہوتی ہے۔ یہ جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ دراصل اختلاف ابو جعفر کی تعیین کے سلسلے میں ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد محمد بن علی بن حسین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہیں پایا ہے، ملاقات نہیں کی ہے، جبکہ یہاں پر انہ سمع ابا ہریرہ، سماع کی صراحت موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد دوسرے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا اس سے مراد ابو جعفر المؤذن الانصاری ہیں، اور ان کا نام بھی معروف نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر انقطاع یا مجہول ہونے کی بات تسلیم کر لی جائے تو بھی حدیث حسن لغیرہ کے درجے پر ہے، کیونکہ عقبہ بن عامر کی وہ روایت جو مسند احمد کے اندر موجود ہے وہ اس کے لیے شاہد ہے۔ تفصیل کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر اس کی سندوں پر بحث کیا ہے وہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لہن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین دعوات ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعاؤں کو، بد دعاؤں کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن، فرمایا لا شک فیہن ای فی استجابتہن، یہ ما قبل کی تاکید ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تین لوگوں کا جو تذکرہ ہے، مظلوم کا، مسافر کا اور اسی طرح سے والدین کا، کہتے ہیں تینوں میں ایک چیز امر مشترک ہے، ایک چیز تینوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کے دل میں انکسار پایا جاتا ہے، ان کے یہاں الحاح اور گریہ وزاری پائی جاتی ہے، شدت طلب پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ ہاں کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن دعا میں ساتھ ہی میں کوئی شرعی معنی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الحاح، گریہ وزاری، اخلاص ایسی چیز ہے کہ مشرکین کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے ساتھ اللہ نے قبول فرمائی ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں بات تھی کہ بعد میں وہ پھر مکر جائیں گے اور دوبارہ شرک پر واپس ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ جب ان پر ہوا کا سخت جھونکا آیا اور ہر طرف سے موجیں اٹھ چلیں اور وہ سمجھے کہ اب ہم برے پھنسے ہیں، اس وقت خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، انہیں خشکی پر لا کر چھوڑتی ہے کشتی، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جیسے ہی وہ خشکی کی طرف پہنچتے ہیں اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز استسقاء کے لیے نکلتے تھے، خرج متبذلا متواضعا متضرعا، تو جب کسی کے یہاں انکسار، عاجزی، گریہ وزاری، الحاح یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ اس کی دعا پائی جائیں تو اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مظلوم کی آہ و پکار کو ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں تقدیم و تاخیر بھی موجود ہے، پہلے والدین کا ذکر ہے، اس کے بعد بقیہ دو لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ محترم حاضرین، مظلوم کی بد دعا سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا و آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ دو گناہ
جس میں دنیا و آخرت دونوں میں بندے کے لیے عذاب موجود ہے، یہ اس گناہ میں سے ہے۔ اور آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں اس تعلق سے بات گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان سے خصوصی طور سے آپ نے انہیں تاکید کی تھی۔ آپ نے کہا واتقی دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم فانها تصعد الى السماء كانها شرارہ، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے بچیں، یہ آگ کی چنگاریوں کی مانند آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مظلوم انسان جب بد دعا کرتا ہے اسے بادلوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، اللہ فرماتا ہے میرے عزت کی، میرے جلال کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ معمولی مہلت کے بعد صحیح۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار مہلت دیتا ہے تاکہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، رک جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ اگر وہ باز نہیں آتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے ادھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے اے عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، تمام فیصلے رب العالمین کے عدل پر مبنی ہیں، چاہے ہماری عقل میں وہ بات آئے نہ آئے، ہماری عقل تمام چیزوں کے لیے معیار نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں علم بہت تھوڑا دیا گیا، معمولی دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض روایتوں کے اندر فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجابہ وان کان فاجر ففجوره علی نفسه، مظلوم کی بد دعا مقبول ہے، خواہ مظلوم انسان فاجر ہو، فاسق ہو، تو اس کا فسق جو ہے، اس کا فجور جو ہے اس کی ذات پر ہے، لیکن اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں شرک باللہ کے بعد بڑے ظلموں میں سے چند چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز والدین پر ظلم کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انہیں بڑھاپے میں لاسہارا چھوڑ دینا، ان کی حق تلفی کرنا، ان کو طعنے دینا، بوڑھے والدین کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی مدد نہ کرنا، ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب یہ بد دعا دیں گے کیا اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ دوسرے نمبر پر ہے بھائیوں پر ظلم کرنا۔ آج کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے پراپرٹی کو، ان کے زمین کو، ان کے جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے بہنوں پر ظلم۔ آج ہمارے یہاں شادی کے بعد بھائیوں کا سلوک بہنوں کے ساتھ، بالخصوص جب باپ زندہ نہ ہو، بہت برا ہوتا ہے، جبکہ وہ باپ کے اس گھر میں پراپرٹی میں حصے دار ہے، اور یہ حق اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ دونوں نے ایک ماں کے کوکھ سے جنم لیا ہے، 1/3 ایک تہائی اس کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ لوگ بد دعا کریں یا نہ کریں تو بھی ظلم کرنے والا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ بھائی ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، مسافر انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سفر دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ہے، اسی لیے وہ روایت بہت مشہور ہے جس میں انسان کے لمبے سفر کا ذکر موجود ہے۔ پراگندہ سر، پراگندہ بال، لباس بالکل آلودہ ہے، میلے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ حرام مال کی پرورش کے نتیجے میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دیتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس میں لمبے سفر کا تذکرہ موجود ہے جو دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ودعوت الوالد علی ولدہ، یہی ٹکڑا باپ سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں والد کا تذکرہ ہے، والدہ انسان کی ماں اس میں بطور اولا داخل ہے، کیونکہ وہ بر، نیکی، حسن سلوک میں باپ پر مقدم ہے۔ والدین دعا کریں یا بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی بد دعا سے بچیں، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں، دعائیں لیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ان پر ظلم کر ان کی حق تلفی کر کے، اور اسی طرح سے ان کو ستا کر کے، ان کو تنگ کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد نہ کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔